اگر اسی طریقے سے آپ نے زبردستی سروے فارم سائن کروا کے زبردستی اپنی مرضی مسلط کر کے یہ کرنا، آپ کی مارکیٹ نے یہ کر دیا پھر؟ جی نہیں کیا، ابھی تک نہیں کیا، ٹھیک ہے، ابھی تک نہیں کیا۔ اچھا، کیونکہ ہمارا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں پہلے بزنس کے بارے میں بتائیں کہ جو آپ متبادل کی بات کر رہے ہیں، آپ جو بیسمنٹ بنا رہے ہیں اس میں ہماری مشاورت شامل نہیں ہے۔ یہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ وہ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہماری خواہش سادہ سی ہے۔ منا کیا مانگتا ہے؟ منا صرف وہی چیز مانگتا ہے جو اس کے کھیلنے کی ہے۔ منا کہتا ہے کہ بھائی آپ مجھ سے میرا ایک چیز، میرا روزگار لے رہے ہو تو اس کے بدلے میں مجھے جگہ کون سی دے رہے ہو؟ کوئی اونٹ پہاڑ گھوڑے آپ سے نہیں مانگ رہے، کوئی ریاستیں نہیں مانگ رہے، چھوٹی سی بات کر رہے ہیں۔ شاہد صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی تاجر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تاجروں کے سارے نمائندے، آپ کے اپنے نمائندے جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، گورنمنٹ کے ہاتھوں ان کے ہاتھوں چیکس ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں، لوگ تو بڑا خوش ہیں لہر منصوبے سے۔ آپ آج ہمیں آ کے یہ کہانی سنا رہے ہیں کہ جناب مسائل خراب ہیں اور تاجر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اچھا میاں صاحب، اس میں بات یہ ہے کہ کچھ جو اپنی مرضی کے تاجر ہیں ان کو چن لیا گیا ہے بیوروکریسی کی طرف سے۔ کیا بات ہے؟ لائک کچھ ایسی مارکیٹیں ہیں جن کے کرایہ داری کو 20-25 سال پہلے بند ہو چکی ہے۔ اچھا، جیسے کہ طے بازاری کی دکان، طے بازاری کی دکانیں، ٹھیک ہے، وہ شہباز شریف صاحب کے دور میں ہوئی تھی، میاں اشفاق شریف، ہاں ٹھیک ہے، تب کی وہ طے بازاری کی دکانوں کے کرائے بند ہو چکے ہیں، اور انہی صدوروں کو اے سی صاحب نے چن لیا، اپنے رائٹ لیفٹ کھڑا کر لیا ان کو، اور ان سے چیک بٹوائے جا رہے ہیں۔ کتنی ایسی مارکیٹیں؟ میرا خیال ہے 3 سے 4-5 مارکیٹیں ہوں گی۔ اور یہ مارکیٹیں ان صدور کے ساتھ ان کے پیچھے کھڑی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جو کرایہ نہیں دے رہے وہ صدور جو ہیں وہ اے سی سٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو یہ 80 سال کا ریکارڈ لے کے گھوم رہے ہیں کرایہ دینے ان کو وہ سٹیک ہولڈر ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ اچھا جی، جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اور یہ سارا دیکھیں، یہ لاہور چیمبر آف کامرس کا میں نے آپ کو لیٹر دیا ہے، آپ یہ لیٹر کو پڑھیں۔ اس میں یہ نیچے پڑا نہیں ہے، یہ آ گیا، دکھائیے۔ یہ لاہور چیمبر آف کامرس کا لیٹر ہے جو 18 مارکیٹیں اکٹھا ہو کے لاہور چیمبر آف کامرس میں ہزاروں تاجر گئے، اور چیمبر نے ایک کمیٹی بنائی باقاعدہ لہر کے نام سے۔ اچھا جی، اس کی صدارت کر رہے ہیں فہیم الرحمان سہگل، ایڈ ہاک کمیٹی ہے جی، یہ، ایڈ ہاک کمیٹی ہے یہ۔ اور یہاں پہ وہ 18 مارکیٹوں کے صدور اور سیکٹریوں کا نام لکھے ہوئے ہیں جو لاہور چیمبر کے وننگ صدر نے جو جیت کے آئے، جو جیت کے آئے ہیں، اور جس نے الیکشن لوز کیا تھا وہ اسی سٹی صاحب کے ساتھ کریں۔ جو لیجیٹیمیٹ صدر ہیں، آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، جو لیجیٹیمیٹ نمائندے الیکشن تاجر کے ووٹ سے جیتنے کے بعد جی جو لیجیٹیمیسی جنہوں نے حاصل کیا وہ یہ کاغذ پہ ہیں، وہ یہ کاغذ پہ ہے، اور جن کے پاس لیجیٹیمیسی نہیں ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کے وہ پاس ہے، اسی سٹی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ ان کو لیجیٹیمیٹ کہہ رہے ہیں۔ اور باقاعدہ سے یہ دیکھیں، یہ ان کا باقاعدہ تصویری ثبوت ہیں، آپ اس کو چیک کریں، وہ حکومتی نمائندوں کے ساتھ کھڑے ہو کے چیک بانٹ رہے ہیں۔ یہ لیں، ہائے ہائے ہائے، اچھا جی، جب یہ جو گریس شلوار قمیض ویسٹ، جی گرے والے اور دوسرے والے کچھ مارکیٹوں کے نمائندے کیا نام ایسے ہے ہیں۔ یہ بھائی صاحب کا، یہ ان والے بھائی صاحب کا؟ جی ان کا نام عادل منیر صاحب ہے۔ عادل منیر صاحب، اچھا چلیں، میں نے رینڈملی اتنے سارے لوگوں میں سے کسی ایک کا پوچھ لیا ہے، ان کا نام ہے عادل منیر۔ ایک سیکنڈ جی، عادل منیر صاحب ادھر بھی ہیں؟ جی جی ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، عادل منیر صاحب لیجیٹیمیٹ نمائندے نہیں ہیں؟ جی بالکل نہیں۔ عنایت اللہ لینے ہونے لسٹ میں؟ جی جی چیک کریں، لاہور چیمبر آف کامرس کی لسٹ میں عادل منیر صاحب کا نام نہیں ہے، کسی کا بھی، یہ جتنے کھڑے ہیں کسی کا نام بھی نہیں ہوگا اس میں۔ یعنی لاہور چیمبر آف کامرس کہتا ہے کہ یہ لیجیٹیمیٹ لوگ ہیں نہیں، آپ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل۔ اچھا، اب یہ لیجیٹیمیسی حاصل انہوں نے گورنمنٹ کے، خاص طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا خصوصی اقدام اور تعمیر زمین، پتہ نہیں پیچھے کیا کیا لکھا ہوا ہے، نیلا گنبد کے چیک یہ تقسیم کر رہے ہیں۔ جی یہ تقسیم کر رہے ہیں وہی نمائندے کہ جو کہ اپنی مارکیٹوں میں، جن کو ان کے دکاندار بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اینک مارکیٹ والے بھائی صاحب ہیں؟ جی اینک مارکیٹ کا تاجر ان کے ساتھ نہیں ہے، آپ بالکل یہ کہہ رہے نہیں، ہیں؟ بالکل نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، اچھا جی، اور بات یہ ہے کہ انہی لوگوں نے 18 کروڑ روپے گورنمنٹ کے کرائے کی مد میں ادا کرنے ہیں۔ یہ تصویر آپ نے مجھے دی ہے، اس میں یہ پہلے صاحب جو کھڑی، یہ کون ہے؟ یہ ہیں جی مبشر بٹ صاحب۔ مبشر بٹ صاحب، ان کی تو اپنی دکان ہوگی۔
میرا خیال ہے یہ دکان 2 سال پہلے کی بیچ چکے ہیں. یار آپ مذاق کر رہے ہیں. آپ ان کی مارکیٹ سے پوچھ لیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں, ان کا نام دوبارہ بتائیں. مبشر بٹ صاحب. مبشر بٹ صاحب 2 سال پہلے اپنی دکان بیچ چکے ہیں اور گورنمنٹ ان کو سٹیک ہولڈر تسلیم کر کے اے سی صاحب کے ساتھ کریں, ہمارا فیصلہ کرنے کے لیے, ہمارا فیصلہ کرنے کے لیے یہ کریں. لیجیٹیمیٹ لوگوں کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک وہ بندہ کھڑا ہے جو اپنی دکان بیچ چکا ہوا اور نہ وہ اب کرایہ دار ہے نہ دکان کا مالک ہے. جی صحیح. اور پچھلے 20 سال کی یہ ان کو کیسے کر لیا گیا؟ کل تو یہ دکان ملے گی ان کو پھر تو. سر جی وہ اے سی صاحب کھڑے ہیں, اے سی صاحب سروے فارم بھی ایسے ہی ہے کہ یہ سارا خود ساختہ. یارو زنجیر عدل ٹنگو, میں آنیسٹلی بتاؤں وہ زنجیر عدل لٹکائیں جس کے ساتھ گھنگرو لگے ہوتے ہیں تاکہ کسی دربان کو نہ ملنا پڑے. باہر سے زنجیریں لائے اور حاکم وقت کے کان میں آ کے گھنٹہ بجے ٹن کر کے جناب. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ دربان کے رستے سے آئیں گے تو جیسے یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کی بیوروکریسی وہ دربان بن کے بیٹھی ہوئی ہے جو سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ بتا رہی ہے بقول ان کے. آئیں جی یہ صاحب کون ہے؟ یہ والے صاحب, یہ پرندہ مارکیٹ کے صدر ہیں جن کی مارکیٹ گرا دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور ان کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ دیا, جب مارکیٹ گرائی گئی تب کی سٹیٹمنٹ موجود ہے ان کی کہ یہی اے سی صاحب, جی پہلے انہی اے سی صاحب کے خلاف یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا. لیکن پھر انہیں کہا گیا کہ اگر آپ نے پیسے لینے ہیں, اگر آپ نے اپنی مارکیٹ کا جو وہ گڈ ول ہے وہ لینی ہے تو پھر آپ ہمارے خلاف بات کوئی نہیں کریں گے. وہ بھی کھڑے ہیں وہیں پہ. مجبوری برباد کیا کریں, تاجر غریب دا سارا کوٹھا ڈیگ دے ہوگے تو پھر کی کریں. وہ مچھلی مارکیٹ سے خیر ہمارے بارے میں بھی ویڈیو تو آ گئی ہے, تو وہ بیچارے روندے بیچارے کی کرن کاروبار. یہ صاحب کون ہے جی؟ یہ صاحب کون ہے؟ یہ ہے جی خواجہ عمران صاحب. یہ اچھا, ان کا کیا معاملہ ہے جی؟ خواجہ عمران صاحب کی بھی اپنی دکان کوئی نہیں ہے جی. یار نہ کرو یار, کسی دیتے آپ ایسا مذاق کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے. آپ ان کی مارکیٹ میں چلے جائیں, ان کی بھی دکان نہیں ہے. ان کی بھی دکان نہیں تو پھر یہ تاجروں کے آپ کے نمائندے کیسے ہیں مالکان کے؟ اے سی صاحب نے ان کو مقرر کیا ہمارے نمائندے. اے سی صاحب کیسے کر سکتے ہیں؟ تاجر اپنا نمائندہ خود چنتا ہے. سر بات تو یہ ہے کہ ہم بیٹھے ہیں نا, ریکارڈ لے کے بیٹھے ہیں. آپ کے پاس چیمبر کی لسٹ موجود ہے, یہ چیمبر کی لسٹ میں بھی نہیں ہے. یہ بی بی کون ہے؟ یہ ہے جی, یہ میڈم نشین ہے, وال سٹی کی ڈپٹی ڈائریکٹر ہے. اچھا یعنی یہ تاجر نہیں. یہ کون ہے مجھے؟ یہ بھی میرا ہے کوئی سرکاری اہلکار ہے. یہ صاحب کون ہے؟ اے سی سٹی صاحب ہے. یہ کون ہے؟ یہ بھی سرکاری اہلکار ہے. یہ صاحب کون ہے؟ یہ ہے جی شہزاد خان صاحب ہے. یہ میڈیسن مارکیٹ کے. ان کی اپنی دکان ہے جی, ان کی اپنی دکان. یہ ان کے یہ آپ کو لیجٹیمیٹ بندہ لگتا ہے؟ یہ الیکشن جیتا ہوا؟ جی جی نہیں, الیکشن نہیں جیتے, یہ بھی الیکشن لوز کیا ہوا ہے انہوں نے اپنی مارکیٹ کا. ان کا کون ہے نمائندہ جو جیتا ہوا ہے؟ ان کے ہیں میرا خیال ہے نثار صاحب ہے. تو نثار صاحب نہیں ہے؟ نثار صاحب ان کی میٹنگوں میں ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ نہیں ہے. یہاں پر نہیں ہے. چلیں جی موونگ اہیڈ. بہرحال جی ہم نے رکھ دیا گورنمنٹ کے سامنے. اب کی کہتے ہیں ناؤ دس از آل اباؤٹ یو کہ آپ یوں کر کے آنکھیں بند کر لیتے ہیں, کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں, یا کہتے ہیں نہیں نہیں میں نے نہیں سنا, میں نے نہیں دیکھا. دس از یور چوائس. تھا مار دو انہوں نے پاؤں. اللہ کو جواب دینا, دیتے رہنا. سر موونگ اہیڈ سر, کیا شکوے شکایات اور ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, حقائق پہ بات کریں. یہ جو ہے نا یہ جعلی سروے فارم پر بھروانا کچی پینسل کے ساتھ اور زبردستی مارکیٹیں سیل کر کے بھروانا. آپ کہتے ہیں تاجر کو آپ ایک آزادانہ ایک سروے کروائیں اور عام تاجروں سے پوچھیں وہ چاہتے کیا ہے.